ویلکم بیک ونس اگین. اور ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئی ہیں. ایسے میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ضروری ہے. کس لیے؟ کیونکہ مختلف وائرس پھیلتے ہیں اور کانگو وائرس ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ہر سال اس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور یہ انہی جانوروں سے منتقل ہوتے ہیں. کیسے؟ اس کی علامات بھی کیا ہوتی ہیں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو کیسے بچا جا سکتا ہے یا کیا احتیاط کی جا سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں انفیکشیس ڈیزیزز کی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر کرن حبیب صاحبہ. شی از ان دی اسٹوڈیوز ود اس. بہت شکریہ ڈاکٹر کرن. بتائیے بھائی کہ یہ منڈی تو جاتے ہیں اور بچوں کی بھی بڑا شوق ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے یہ شوق کبھی نہیں رہا, لیکن بچے بھی جاتے ہیں, بڑے بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ علامات اور یہ شکایات بھی آنا شروع ہو جا سکتی ہیں. کیا ہے بیسکلی یہ کانگو وائرس؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. تو کانگو وائرس ایک وائرل انفیکشن ہے. جس طرح کہ ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے, کانگو بھی ایک وائرس سے پھیلتا ہے. اس کا وائرس جو ہے وہ عموماً ٹکس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹکس کے ذریعے وہ انسان کو منتقل ہوتا ہے. اگر ٹک اگر جسم میں ہمیں کسی جگہ کاٹ لے تو ٹک کے کاٹنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے. ٹک کے کاٹنے سے پھیل سکتی ہے, یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی جانور یا کسی انسان کو کانگو کا وائرس ہے, اس کی بیماری ہے, اور اس کے خون یا اس کے گوشت یا کسی اور جسم کے مواد سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ چھوتے ہیں اس کو, تو اس سے آپ کو انفیکشن منتقل ہو سکتا ہے. اچھا, تو یہ جو ہمیں کیا احتیاط کریں جب ہم ظاہر جانا تو ہے مویشی منڈی, بچوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, بڑے بھی جا رہے ہیں, تو کیا احتیاط کریں؟ اس کا بیسکلی دیکھیں, جانا تو بالکل ہے, لوگ جاتے ہیں, منع نہیں کرے کہ نہ جائیں, آپ جائیں, لیکن کچھ احتیاط ہے جو اگر ہم کریں تو ہم بچ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ منڈی میں جا رہے ہیں تو ایک تو ہلکے رنگ کی لباس پہن کر جائیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ جب ہلکے رنگ کا لباس پہنتے ہیں تو اس پر اگر کوئی ٹک چپکی بھی ہے نظر آ جائے گی آپ کو, تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ جائیں تو کپڑے ایسے ہوں جس کی آستینیں لمبی ہوں, ٹانگوں کو پوری طرح سے ڈھانپا ہوا ہو, جوتے پہنے ہوئے ہوں, تاکہ جسم کا کم سے کم حصہ جو ہے وہ کھلا ہو, اسکن ایکسپوز نہ ہو. اچھا, ہم ٹک کی آپ کو تصویر دکھا, یہی ہے وہ جو دہشت گرد؟ جی, ٹک یہی ہوتی ہے. اوکے, اچھا, یہی خون چوس کے پھر پھول بھی جاتی ہیں, یہ وہی ہیں ٹکس؟ بالکل. اوکے اوکے اوکے. جانوروں میں تو یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. جانوروں میں بہت عام پائی جاتی ہیں, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جانوروں کو جب آپ قربانی کے لیے لے رہے ہیں, جب منڈی لے کے جا رہے ہیں, اس سے پہلے ان کو ٹکس کے لیے دوا دی جائے تاکہ وہ ٹکس نکل جائیں. لیکن وہ کیونکہ اتنے زیادہ مقدار میں جانور جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں عید سے آس پاس, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, بچپن میں ہم نے یہ تجربہ کیا کرتے تھے, جانوروں کے کانوں میں بھی ہوتے ہیں, ان کی اسکن وغیرہ پہ, تو ہلکا سا ڈیٹول پانی میں ڈال کے اگر لگا دیتے تھے, اس سے بھی یہ جھڑ جایا کرتی تھیں. اس کے علاوہ بھی کوئی طریقے زیادہ مفید ہوتے ہوں گے؟ وہ کچھ انسیکٹیسائڈز ہوتی ہیں جو کہ جانوروں میں لگائی جا سکتی ہے ٹکس کو مارنے کے لیے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ٹک آپ کے جسم پہ کہیں لگ گئی ہے, چپکی بھی ہے کاٹنے کے لیے, تو اس کو ہاتھ سے اس طرح سے دبانا کبھی نہیں چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے, نارمل ہمارا یہی ریفلیکس ہوتا ہے کہ ہم اس کو مارتے ہیں اس طرح سے, لیکن دبانا نہیں چاہیے, کیونکہ جب دباتے ہیں تو اس کے منہ سے جو ہے وہ ایک تو اندر طرف جائے گا, اس سے وہ وائرس اندر سلائیوا کے ساتھ نکل سکتا ہے, تھوک کے ساتھ. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو مارے نہیں, دبائے نہیں. بہتر طریقہ یہ کہ ایک ٹویزر لے کر اس کے ساتھ بالکل جلد کے بالکل قریب تک جا کر اس کو کھینچ لیں باہر, لیکن کھینچتے ہوئے بھی ٹویسٹ نہ کریں تاکہ اس کا منہ کے جو آٹے وہ اندر نہ رہ جائے, پوری کا پورا ٹک باہر آ جائے. اوکے 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 اوکے. اور اگر ایک کاٹ لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے سے عموماً آپ کو نارملی تو جس طرح مچھر کاٹتا ہے اسی طرح سے کاٹ لے گا, اس وقت فوراً کوئی علامات نہیں آتے اس کے. کچھ دن کے بعد اگر تو اس ٹک میں وائرس ہے اور وائرس آپ کے جسم میں منتقل ہوا ہے, تو پھر اس کے کچھ علامات کچھ دن کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں, جس میں کہ تیز بخار ہونا, جسم میں درد ہونا, سر کا درد ہونا, الٹی متلی یا کیہ آنا. اور اگر یہ بیماری آگے بڑھتی جائے, اس وقت تشخیص نہ ہو اور اس کا بر وقت علاج نہ ہو, تو جسم پہ نیل پڑنا یا دھبے, خون کرے دھبے پڑ سکتے ہیں. اور پیچیدہ اگر ہو جائے اور کمپلیکیٹ اگر ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جانڈس بھی ہو سکتا ہے, گردوں پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں, اور جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ سکتا ہے. اوکے, تو مجھے یہ بتائیں, یہ جو وائرل ہے تو یہ ایئر بورن تو نہیں ہے؟ ایئر بورن نہیں ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ خون کے جسم میں مواد جو ہے, باڈی کے جو فلوئڈز ہیں اس سے پھیلتا ہے. لیکن اگر کسی کو وامٹ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ذرات ہیں تو وہ اگر انہیل کر لیے جائیں تو اس سے بالکل پھیل سکتا ہے, ڈراپلیٹس کے ذریعے پھیل سکتا ہے. ایسی صورت میں فوری ڈاکٹر سے پھر کنسلٹ, اگر کسی کو اس طرح کے کوئی علامات ہوں تو فوراً آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ فوراً اس کی تشخیص ہو, تصدیق ہو بیماری کی, اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو سکے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کرن, ہمارے ساتھ تھی, بہت مفید آپ نے معلومات دی. اپنا خیال رکھیں اور ان تمام تر چیزوں کا احتیاط کریں, اور کرکٹ سے دور رہیں. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت, اور ٹیم کو ہماری واپس بھیجیں پلیز. محسن نقوی صاحب, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.